اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام 24/7 میں آپ کا میزبان سید نیسم رضا حاضر خدمت ہے۔ عنوان کربلا اور ہیومن ویلیوز کے اعتبار سے ہماری گفتگو جاری ہے، جو انشاءاللہ اگلے 10 دنوں تک 9 محرم تک آپ کی خدمت میں ہم لگاتار حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس عنوان میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آغا سید ضیاء علی رضوی صاحب۔ ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں آغا کہ آپ مصروف ترین شیڈول میں سے ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج یکم محرم ہے، سوگ کی فضا نمودار ہو چکی ہے، یکم محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ کیا حسن اتفاق یا حسن انتظام ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی سے سٹارٹ ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی ہی پہ اختتام ہوتا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، یہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی۔ اسی قربانی کو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے، جس میں آغا ہمارا ساتھ بھی دیں گے۔ آغا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے، تشریف لے کے آئے۔ آغا، جیسے ہمارے پروگرام کا عنوان آپ کو پتہ ہی ہے کہ کربلا اور ہیومن ویلیوز۔ پہلے تو آپ ہمیں بتائیں، جیسے آج یکم محرم ہے، سوگ کی فضا جیسے نمودار ہو چکی ہے، سوگ کا جو ہم کہتے ہیں ایک ایلیمنٹ ہے، یا سوگ کہتے ہیں کہ سوگ ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہمیں تفصیل بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ آج یکم محرم الحرام ہے، سال کا پہلا دن ہے۔ اگرچہ یکم محرم اور ان تواریخ کی اپنی اہمیت روایات میں بتلائی گئی ہے، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جو کہ افضل ایام بھی ہیں، یعنی کہ سال کا نیا دن شروع ہوا ہے اور کچھ وظائف بیان کیے گئے ہیں۔ روزے کا بیان بھی ملتا ہے چند روایات کے اندر کہ آپ اپنا جو نیا سال شروع کریں تو وہ روزے سے جو ہے وہ شروع کریں۔ یہ ایک شکرانہ ہوگا پروردگار عالم کے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ایک اور نیا سال جو ہے وہ ہمیں دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ سال، یہ مہینہ اور خاص یہ ایام جڑے ہوئے ہیں سید الشہداء سے، اور چونکہ مومنین کے قلوب سید الشہداء سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ ان ایام جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو وہ اس کیفیت میں وارد ہو جاتے ہیں کہ جس کیفیت میں یقیناً رسول خدا اور ان کے دیگر خانوادہ کی کیفیت ہے، اور وہ سوگ کی کیفیت ہے، اس اعتبار سے کہ حسینی قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے، اور مکے میں 4 ماہ کچھ دن قیام کے بعد وہاں سے دوبارہ کوفہ کے لیے سبقت کر رہا تھا کہ اب آہستہ آہستہ کربلا سے نزدیک ہو رہا ہے۔ کل کی جو تاریخ آئے گی وہ 2 محرم ہوگی، کل یہ قافلہ کربلا میں وارد ہو جائے گا۔ تو یقیناً یہ آغاز کربلا ہے، اگرچہ 28 رجب سے ہی آغاز شروع ہو گیا، لیکن بہرحال کہ جس واقعے کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرمایا تھا وہ واقعہ اب اسی سرزمین پر واقع ہوگا اور اس کا آغاز ہو چکا۔ تو مومنین مغموم ہیں۔ سال کا آخر جہاں آپ نے عرض کیا ذی الحج کا، وہ 10ویں تاریخ کہ جس کو اسماعیل کی قربانی کے اعتبار سے ہم یاد کرتے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دل کی وہ کیفیت کہ خدا کے آگے ہر شے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس قربانی کو بدل دیا گیا ذبح عظیم سے۔ سبحان اللہ۔ فدیناہ بذبح عظیم۔ فدینہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ رہا ہو بیماری کے عالم میں، مثلا اس پر سے روزہ ساقط ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس روزے کا فدیہ دے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ بیماری اس کی جب تک ہے، خدا معلوم کب تک بیماری چلے گی، تو وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا، یہ بات طے ہے۔ تو پھر وہ اس روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے دے گا۔ فدیہ بدل ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا، بدل ہوتا ہے، بدل ہے اس کا، کہ اس کو بدل دیا ہے اس چیز سے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے ایک ذبح عظیم
کی جو قربانی جس کو قرار دیا اس کے ذریعے سے ادھر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے فدیہ دے دیا، یہ جو تمہارے قربانی کو ہم نے قبول تو کر لیا ہے لیکن مؤخر کر دیا ہے ایک اور قربانی کے لیے جو کہ ایک عظیم قربانی ہے۔ تو وہ سال کا آخر تھا، یہ سال کا شروع ہے۔ اب اس سال کے شروع میں ہمیں خواب خلیل کی جو تعبیر ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آئے گی کہ جہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ 18 بنی ہاشم جو کہ فخر اسماعیل ہیں وہ ذبح ہوتے ہوئے ہمیں یہاں نظر آئیں گے۔ کس کے لیے؟ مقصد وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا، وہی مقصد امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ دین پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، دین کو کسی شے پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے یقیناً یہ سوگ کے ایام ہیں اور خانوادہ رسول اللہ پر ایک مصیبت کی گھڑی ہے جس کو انہوں نے اس اعتبار سے اس کو متحمل کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جو امتحان ان کا لیا اس امتحان میں یہ سرخرو قرار پائے۔ اچھا، اگر جیسے ابھی آپ نے قربانی کا جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو اور ہمارا عنوان بھی ویلیوز پہ ہیومن کی جو ویلیوز ہیں اس میں ہم جذبہ بھی ہے، ایثار بھی ہے۔ اگر ہم وہاں دیکھیں جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی قربانی، وہاں بھی کسی جذبے یعنی ایثار، کسی حضرت ابراہیم نے کچھ کہا، آپ نے اس کو مانا، ایکسیپٹنس بھی ہے۔ یہاں پہ امام نے، وہاں پہ تو وہ بیٹے ہیں، یہاں پہ امام کے ساتھ ایک پورا کاروان ہے، پورا خانوادہ ہے، ان کو بھی قربانی کے بارے میں پتہ ہے کہ ہم کس قربانی پہ جا رہے ہیں، یا امام نے کہہ دیا کہ آپ چلو مجھے قربانی دینی ہے۔ تو یہ جو ایکسیپٹنس ہے، یہ جو ایثار ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ بھی ہر کسی میں نہیں ہوتا، یہ بھی ایک انسان کی ویلیوز میں آتا ہے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہی کربلا اور ہیومن ویلیوز ہیں، تو اگر سفر کربلا کو دیکھا جائے کہ جو کہ شروع مدینہ سے ہو چکا 28 رجب، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 28 رجب کو امام کا کاروان چلا ہے مدینہ سے اور 3 شعبان کو مکے میں وارد ہو گیا ہے۔ 3 شعبان سے لے کر کے 8 ذی الحج تک امام جو ہیں وہ مکے میں موجود ہیں، اور 8 کو آپ اپنے حج کو عمرے سے بدل کے اور پھر وہاں سے مکے سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اس عنوان سے نکلنا چاہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے لباس میں حکومتی جو کارندے ہیں وہ موجود ہیں، تو میں خانہ کعبہ کی حرمت کو زائل نہیں کرنا چاہوں گا، میں وہ مینڈھا نہیں بنوں گا جس کا تذکرہ رسول اللہ نے اپنی روایات میں کیا تھا کہ کعبے میں ایک مینڈھا قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا جس سے کعبے کی حرمت پامال ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پسند کروں گا اس بات کو کہ میں مکہ سے ایک بالچ دور قتل کیا جاؤں اس بات سے کہ میں مکہ میں ایک بالچ قریب قتل کیا جاؤں۔ میں پسند کروں گا اس بات کو کہ میں مکہ سے 2 بالچ دور قتل کیا جاؤں بنسبت یہ کہ میں مکہ سے 1 بالچ دور قتل کیا جاؤں۔ یعنی اگر مجھے اتنا بھی موقع ملے گا کہ میں 1 بالشت ہی صحیح مکے سے دور چلا جاؤں تو میں جاؤں گا، اور آپ نے یہ کام کر کے دکھایا کہ آپ وہ موقع کہ جو کہ حاجیوں کی آمد ہے، مثلا یہ خود ایک سوال ہے کہ امام نے مکے کا ارادہ ہی کیوں کیا تھا، اور جب مکے کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور 4 مہینہ 8 دن آپ مکے میں رہ بھی لیے تو عین موقع کے اوپر اب آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں جبکہ سب آ رہے ہیں جناب، تو اب اس وقت مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مکہ نہ فقط چھوڑ رہے ہیں بلکہ کن ایام میں چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ حج کے ایام ہیں، آپ نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے، آپ کو کس قدر یہ بات ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکیں گے، اور میرے ناظرین جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو سامعین مجھے سن رہے ہیں، یہ اس چیز کو اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں سمجھ سکیں گے اگر میرے سامعین میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے حج کیا ہے تو وہ میری بات ضرور سمجھ جائیں گے کہ جب آپ نے حج کا احرام پہنا تھا تو آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی۔
یہ ایک حاجی جانتا ہے کہ احرام پہننے کے بعد اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور کیا تڑپ ہوتی ہے. یہ میں ایک عام مومن کی بات کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام تو عالی مقام ہیں, وہ تو امام زمان 61 ہجری ہیں, ان کی کیفیت کیا ہے وہاں معاملات کچھ اور ہیں. لیکن بہرحال ہم تو ایک عام مومن کے دل کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں. تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ حج کو انجام دے, کیسے وہ مناسک کو انجام دے. تو امام علیہ السلام نے ان دنوں میں احرام کو کھول دیا اور مکے سے چلے گئے. کس لیے؟ تاکہ حج کی روح باقی رہ جائے, تاکہ جو دین کی روح ہے وہ باقی رہ جائے, تاکہ جو انسانی اقدار ہیں وہ محفوظ. اور وہ کون سی اقدار تھیں؟ یہ وہ اقدار تھیں کہ جن کی طرف ایک خط کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بیان کیا. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ شاید ایک بریک پہ جا رہے ہیں. جی آگا بریک کا ٹائم, اس کے بعد ہم اس خط کا ایک متن آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. ناظرین اس وقت ہمارے وقفے کا ٹائم ہوا ہے, ہم وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جی آغا آپ گفتگو فرما رہے تھے. جی ہاں, میں عرض یہ کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے نکل رہے ہیں تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو خط لکھ رہے ہیں اس میں اپنے نکلنے کا منشور بیان کر رہے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعمر بالمعروف وتنحون عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. آپ فرما رہے ہیں کہ میں منصب طلبی کے لیے نہیں نکل رہا, خود پسندی کے لیے نہیں نکل رہا, میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا, میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا. بے شک میں نکل رہا ہوں اپنی امت, اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے. یہ پہلی بات آپ نے کی. اچھا, یہ تو آپ نے اپنے نکلنے کی غایت بیان کی, لیکن اب یہ کام آپ کریں گے کیسے؟ تو اب وہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو میرا ویژن ہے. اب اس ویژن کے لیے مشن کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ تو مشن یہ ہے کہ اریدو, میں چاہتا ہوں, انا امر بالمعروف, کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں. ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا امر بالمعروف کا ترجمہ کیا ہے اور نہیں عن المنکر کا ترجمہ کیا ہے. میں یہ کروں, اور یہ وہی ہے, کوئی نیا کام نہیں ہے. اسیرو بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب, کہ میں اپنے جد کی اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں, کہ میرے بابا کی سیرت بھی یہی تھی, میرے جد کی سیرت بھی یہی ہے. تو میں کوئی الگ سے کام نہیں کر رہا, انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں یہی ہیں جو میں یہ کام کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ آج ہمیں سمجھ میں آ جائے آپ کے ہمیں اس پروگرام کے اس حصے میں, یہ بہت اہم ہے. اور اگر یہ حصہ ہم نے اس پروگرام کا یہاں سمجھ لیا تو جو آئندہ ہمارے پروگرام ہونے ہیں اس کا جو ریشہ ہے وہ اس ہی جگہ سے نکلتا ہے انشاءاللہ. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جو ہے وہ نکل رہا ہوں. امر کسے کہتے ہیں, معروف کسے کہتے ہیں, منکر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بچپن میں سنا کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. بالکل. تو معروف کا مطلب ہوا نیکی اور منکر کا مطلب ہوا برائی. تو نیکیوں کا حکم, برائی سے روکنا, اور برائی سے روکنا. جبکہ نیکی کے لیے جو قرآنی لفظ ہے وہ خیر ہے. ٹھیک, خیر کہتے ہیں نیکی کو. جب آپ کہتے ہیں حیا علی خیر العمل تو آپ نیک عمل کی طرف بلاتے ہیں, خیر عمل کی طرف بلاتے ہیں. یہ آپ کو آپ کا تورہ امتیاز ہے کہ آپ نماز بعد میں شروع کرتے ہیں, اذان میں پہلے کہہ رہے ہیں حیا علی خیر العمل, نیکی کی طرف آؤ, ایک اچھے عمل کی طرف آؤ, نیک عمل کی طرف آؤ. جو برائی ہے اس کو سو کہتے ہیں, یا سیئات اس کی جمع ہو گئی. ٹھیک ہے, خیرات اور سیئات. ٹھیک ہے.
تو امر بالمعروف کی جگہ پھر امر بالخیر ہونا چاہیے تھا. وہ جو نہی عن المنکر ہے اسے نہی عن السوء ہونا چاہیے. یہ ترجمہ صحیح ہو جائے گا کہ برائی نیکی کے حکم اور برائی سے روکو. لیکن یہاں لفظ نیکی نہیں ہے, یہاں معروف ہے. معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ معروف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عرفہ سے. عرفہ 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 مطلب پہچاننا, عرفہ کا مطلب شناخت, عرفہ کا مطلب یعنی کہ عرفہ, معرفت, تعارف, یہ تمام کے تمام اسی قبیلے سے متعلق الفاظ, چاہے وہ اپنے آپ کی ہو کسی کی ہو. یقیناً جس کو آپ تعارف کہتے ہیں کہ ان کا تعارف کراتے ہیں, معرفت ہو گئی, یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اسی قبیلے سے الفاظ نکلتے ہیں. تو عرفہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہچاننا, جاننا. کیا پہچاننا, کیا جاننا؟ اب یہاں پر آ جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جن صفات کو رکھا ہے, جو فطرت کو رکھا ہے, یہ فطرت اس قدر ایسی احسن فطرت ہے کہ یہ جو انسانی زندگی کے لیے مثبت صفات ہیں یہ انہیں پہچانتی ہے, اور جو منفی صفات ہیں وہ بھی پہچانتی ہے. یعنی برائی کو یہ اندر سے جانتی ہے اور نیکی کو یہ اندر سے جانتی ہے, پہچانتی ہے. یعنی انسانی فطرت آشنا ہے, معرفت رکھتی ہے, عرفہ رکھتی ہے کس کا؟ اس صفت کا جو کہ پازیٹیو ہے اور اس صفت کا جو نیگیٹو ہے. تو وہ پازیٹیو صفت کہ جو کہ مثبت صفت ہے اور وہ قبول شدہ ہے, یعنی اگر میں کسی غیر مسلم سے پوچھوں, یعنی کہ جو ایک ایسے شخص ہے جو متدین نہیں ہے, یعنی جس کا کوئی دین نہیں ہے, جو لا دین ہے, اس سے ہم پوچھیں سچ کیسا ہے, اچھا یا برا, وہ کہے گا اچھا ہے. اگر کسی کو کہوں کہ ظلم کرنا کیسا ہے, برا ہے, تو اس کے پاس تو کوئی دین نہیں ہے, وہ یہ بات کہاں سے اخذ کر رہا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اس کی فطرت جان. حد تو یہ ہے کہ جو ظالم ہے, جو ظلم کرتا ہے, مثلا کسی کا مال لوٹ کر لے آیا, 4 ڈاکو ہیں, وہ کسی کا مال لوٹ کر لے آئے. اب جب لے آئے تو اب جب بانٹنے کا وقت آیا تو کہتا ہے کہ نہیں میرا اتنا بنتا ہے, میرا اتنا بنتا ہے. یعنی وہاں انصاف کر رہا ہے, یہاں یعنی آیا ہے ظلم کر کے, لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں برابر برابر کیوں بانٹ رہے ہو, میرا تو اتنا بنتا ہے. اس کا مطلب یہ انصاف کی بات نہیں کر رہا, یہ عدل کی بات کر رہا ہے. اندر سے جانتا ہے عدل کیا ہے, یعنی کہ جو حقدار کو اس کا حق دے دو یہ عدل ہے, اور چیز کو برابر برابر بانٹ دو یہ انصاف ہے. یہ ڈاکو ہے, ظلم کر کے آیا ہے, چھین کر آیا ہے, لیکن اندر سے فطرت کہہ رہی ہے کہ میرا اتنا بنتا ہے, اس کا اتنا نہیں بنتا. یعنی فطرت تقاضا کر رہی ہے عدل کا. بہت توجہ رہے نا, یہ ہے نا کہ فطرتاً تو وہ بھی عدل کو چاہتا ہے, اگرچہ ظلم کر کے آیا ہے, لیکن ظلم کو چاہتا نہیں ہے, اپنے لیے ظلم کو نہیں چاہتا, عدل کو چاہتا ہے. ہر نفس اپنے لیے عدل کو چاہتا ہے. تو عدل کون سی صفت ہوئی؟ پازیٹیو صفت ہوئی, ایکسیپٹنس اس کی رہی, ایکسیپٹیبل پازیٹیو صفت رہی. یعنی کہ دوز ایٹریبیوٹس وچ آر ایکسیپٹیبل اینڈ دوز آر پازیٹیو ایٹریبیوٹس. تو یہ فطرت ان کو پہچانتی ہے, ان کو معروف کہتے ہیں. یہی عمل بالمعروف. سبحان اللہ. معروف یعنی جو تمہاری فطرت کے اندر ہے, تمہاری اندر سے آواز آ رہی ہے عدل اچھا ہے, تو تم پھر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ یہ بلٹ ان پروگرام اللہ نے رکھا ہے, خدا نے رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پہلے پروگرام میں بات کی تھی نا. تو یہاں پر پروردگار ان صفات کی طرف اشارہ کرنا ہے. اب غور کیجئے کہ جو انسان کے اندر کی یہ صفت ہے, دین بھی یہی تقاضا کرتا ہے. یعنی کہ جو سامنے نبی آ کر بات کر رہے ہیں وہ کوئی الگ بات نہیں کر رہے, وہ وہی کہہ رہے ہیں جو تمہارے اندر کی آواز ہے. تم اندر سے عدل چاہتے ہو, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عدل کرو. تم اندر سے ظلم نہیں چاہتے, گناہ کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. وہ کہتے ہیں گناہ نہ کرو. یہ دین کہتا ہے سچ بولو, دین کہتا ہے وعدہ خلافی نہ کرو, دین کہتا ہے کہ تم حقوق کی پامالی نہ کرو. تو یہ تمام کے تمام صفات جو ہیں وہ مثبت صفات ہیں. So is the case with the negative attributes which are neglected, جو رد ہیں, جو not acceptable ہیں. مطلب جھوٹ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, ظلم, بربریت, حسد, کینہ, بغض,
یہ سب رد شدہ صفات ہیں، یہ منکر ہیں. تو اگر ایک لفظ میں ان تمام صفات کو جو رد شدہ ہیں انہیں کہو تو وہ منکر ہیں، اور ایک لفظ میں تمام وہ مثبت صفات جس کو فطرت ایکسیپٹ کرتی ہے وہ معروفات ہیں. امام نے وہیں ہاتھ رکھا ہے کہ میں تو نکل ہی اسی لیے رہا ہوں کہ معروف کو معروف کروں، منکر کو منکر کروں. گویا کربلا کا انعقاد کیا جا رہا ہے معروف کو معروف کرنے کے لیے، منکر کو منکر کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ عنقریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جب تم عنقریب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا وقت بھی آئے گا؟ اب وہ حدیث طویل ہے اور وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، تو بس میں آخری بات کروں کیونکہ اس حدیث کا آخری جملہ یہ تھا کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب معروف جو ہے وہ منکر ہو جائے گا اور منکر معروف ہو جائے گا. یعنی ڈیفینیشن بدل جائے گی. تو جب ڈیفینیشن بدل جائے کہ مسلمانوں کا حاکم وہاں شراب پی رہا ہو، بندروں سے کھیل رہا ہو، قاتل النفس المحترمہ ہو، اور اس کو درباری مولوی حضرات شیلٹر دیں کہ وہ حاکم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے چاہے جیسا بھی ہو چاہے جوں بھی ہو، جہاں منکرات جو ہیں وہ معروفات بن کر آ رہی ہوں کہ چونکہ یہ حاکم ہے اور یہ کام کر رہا ہے تو اس لیے یہ منکر نہیں ہے، اس کے لیے الاؤ ہے، اس کو استثناء حاصل ہے. یہ دین نہیں ہے. تو یہاں امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا سبحان اللہ، اور یہ کہہ کر نے کہا کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کر رہا ہوں. یعنی بیمار ہو گئی ہے میری جد کی امت، مریض ہو گئی ہے. مرض کیا ہے؟ یزید مرض ہے. علاج یزید کا نہیں ہوگا، مرض کا ہوگا. مطلب کہ جو مریض ہے مریض کا علاج ہوتا ہے نا، مرض سے الگ کیا جاتا ہے اسے. مرض ہے یزید، کہ جب امت کا سربراہ یزید جیسا ہو تو اس کا مطلب امت مریض ہو گئی ہے. اس میں اس کے سیلف جو اس کے امیون سسٹم ہے وہ اتنا تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اس نے یزید کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو آؤ جلا ان کے امیون سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ یہ یزید کو رد کر دیں. یہ ہے وہ منکر. اصلاً منکر یزید منکر ہے، حسین معروف ہے. یہ کربلا یہی صرف ہے. سبحان اللہ. بیسکلی انسان کی پہچان. بہت خوب آگا، بہت جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمیشہ کی طرح سے ہمارے پروگرام کا وقت بہت محدود ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.